सितारा की एक प्यार करने वाली बहन का साजिद भाई के लिए मैसेज है। सबसे पहले मैं वो पढ़ता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। उस बहन का कहना है, साजिद भाई आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। द वे यू ट्रीट मुस्तफ़ा, तैयबा एंड आयत, माशाल्लाह यू आर वेरी गुड फादर। मगर सितारा के लिए आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं हैं जो मिस कौसर के लिए। वो तो मनी वेंडिंग मशीन है, इसलिए आप व्यूवर्स के अंडर प्रेशर आप मजबूर हैं। वेरी सैड बट ट्रू एज आई फील। अच्छा, उन बहन का आगे कहना है, कौसर को हमने सितारा की वजह से एक्सेप्ट कर लिया था, मगर फिर उसने बार बार क्या किया, सॉरी मगर कौसर बहुत अकड़ कर बदतमीज़ी करके गई थी। अब इस्लामाबाद नहीं आएगी तो अब क्या हुआ? देखे ना, आप लोग सवाल कर रहे हैं। आयश और आराम और वो लाइफस्टाइल जो उसने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा, वो प्योर हार्टेड सितारा ने प्रोवाइड करवाया। हर लिहाज से उसके और इब्राहिम के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया। और कौसर ने अपनी जलील दो कौड़ी के भाई आसम के ज़रिए वाईटी पर दुश्मनों के साथ मिलकर क्या क्या किया। आप कितनी भी लिपापोटी कर लें, ना हम कभी भूलेंगे, ना दोनों को कभी माफ़ करेंगे। आगे उनका कहना है, आई विल नेवर सपोर्ट दिस मुनाफिक नमक हराम एहसान फरमोश बहन भाई एंड बाप ब्लैक मेलर हैं। आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने वाले आप करिए उनके ऊपर खर्चा, और जो भी करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सितारा, एक पैसा भी इन लोगों पर खर्च मत करना जो तुम्हारे दूसरे रिश्तेदारों जैसे ही हैं। हाँ, इब्राहिम बच्चा है, उसके को अच्छा देना है तो दो, प्यार भी करो, मगर याद रखना उसकी माँ जहर का बीज ज़रूर बोएगी जो उसकी फितरत है। ये एक बहन है, सलमा खुर्शीद उनका नाम है, और उन्होंने मुझे मैसेज किया है। और उन्होंने मतलब ज़ाहिर बात है कि इसलिए किया है कि मैं साजिद भाई तक उनका ये पैगाम पहुंचा दूं। देखें, ये सितारा से प्यार करने वाली बहनें हैं और ये सवाल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ये सवाल उठाया जा रहा है कि साजिद भाई, अगर आपने ये कहा था कि कौसर लड़ भिड़ कर यहाँ से गई है और कौसर ने आपकी बात भी नहीं मानी, फिर उसका भाई भी सितारा के आकर इंसल्ट करके गया है, आपने कहा था हम नहीं जाएंगे, और मामलात आप हमें जो कुछ बताते रहे हैं उसके मुताबिक तो कौसर को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि साजिद भाई अब कौसर जो है वो यहाँ पर मज़ीद दोबारा आने के लिए तैयार बैठी है और आप घर भी ढूंढ रहे हैं, बल्कि आपने घर ढूंढ लिया है। देखिए, पता है क्या बात है, जब आप इस तरह की बातें अपनी ऑडियंस से शेयर करते हैं ना कि ये हो गया है वो हो गया, तो फिर आप से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके सामने सारी चीज़ आकर ला कर रखेंगे। अगर ऑडियंस को ना पता होता कि कौसर क्यों गई है, कौसर के भाई ने जो कुछ किया था, उसके बाद बातें जो हैं वो क्लोज़ होती, या जिस तरह से भी आपने करना था आप कर लेते। लेकिन आपने क्या करा, आपने कम्युनिटीज़ लगाई, वीडियोस बनाई, कमेंट्स किए, और अपने साला साहब को भी थोड़ा सा दुनियादारी के लिए डांटा भी। लेकिन जो चीज़ें क्लियर करने वाली थी, जो बातें करने वाली थी, वो आपने यहाँ पर आकर नहीं की। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ऑडियंस के सामने सारा सच आकर रख देते और कहते हैं कि भाई जी ये सूरत हाल है, ये बातें हुई हैं, ये नहीं हुई, इस तरह के मामलात हैं, तो सबको पता चल जाता। अब लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कौसर ने दोबारा यहाँ पर इस्लामाबाद आना ही था तो फिर आपने कौसर का सामान गाँव क्यों भेजा? और अगर गांव भेजा है, जब कौसर वहाँ पर आई थी और उसने कहा था कि मैं नहीं रहूँगी इस जगह पर, तो फिर दोबारा उस कौन से ऐसे मामलात हुए हैं जो आपने उसके साथ डील की है? जो लोग कह रहे हैं, अब तो ये भी सवाल उठने लग गया है ना, जो लोग कह रहे हैं कि साजिद जो है ना वो खुद गया था कौसर को मिलने के लिए, और वो जो कपड़े वगैरह लिए थे तो आपने दिखाए तो थे कि ये कपड़े लिए हैं, और कौसर ने वो कपड़े नहीं लिए हमसे, तो वो आप कपड़े भी देकर आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने अपनी यूट्यूब ऑडियंस से नहीं शेयर की। तो कुछ ना कुछ मामलात आपको यहाँ पर आकर ज़रूर रखने चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस भी सेटिस्फाइड हो, उन्हें भी पता हो कि हमारे साथ जो कुछ शेयर किया जाता है वो ठीक ही होता है। अच्छा, अभी तक सितारा सिस्टर का भी कोई व्लॉग नहीं आया। तकरीबन पाकिस्तान में 7 बजे का टाइम है, 7 बजे तक तो मैंने देख लिया है। तो वैसे तो नॉर्मली उनका व्लॉग जो है ना वो डे टाइम आ जाता है, और इससे पहले 7 बजे से पहले आ जाता है।
جب نہیں آنا ہوتا تو پھر انتظار کرتے رہے رات 12 بجے تک، تو اس وقت بھی ان کا بلاگ نہیں آتا۔ تو اللہ خیر کرے کہ ان کے گھر میں معاملات سارے ٹھیک ہوں، ایسا نہ ہو کہ ساجد بھائی جو ہے وہ ستارہ سے لڑائی جھگڑا کر کے تو کوثر کو یہاں پر لانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ستارہ جب کوثر یہاں سے گئی تھی تو ساجد کے لیے ستارہ نے کچھ پابندی، یہ مجھے بار بار ہاتھ ایسے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک مکھی ہے میرے ہاتھ پر بار بار بیٹھ رہی ہے، میں نے اس ایک مکھی کی تو کل میں نے جان لے لی تھی۔ اچھا، اب صورتحال جو ہے وہ ساری ہمارے سامنے ہے، اور ابھی ستارہ سسٹر کا بلاگ کو نہیں آیا۔ اگر ان کا بلاگ آیا ہوا تو میں انتظار کرتا رہا ہوں کہ ستارہ سسٹر کا بلاگ آئے گا تو میں اس پر آ کر بات کروں گا، اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے ہوگا۔ شاید وہ اپنے بلاگ میں بتائیں کہ کوثر کیوں آ رہی ہے، کیا معاملات سیٹ ہوئے ہیں ساجد اور کوثر کے درمیان، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ساجد نے ہم سے نہیں، اپنی آڈینس سے نہیں، تو ستارہ سے کے ساتھ تو ضرور شیئر کیا ہوگا، ستارہ کو ضرور بتایا ہوگا کہ کوثر اب آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور آگے بڑھتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں روبینہ آنٹی کے بلاگ پر۔ آج روبینہ آنٹی کا بلاگ دیکھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آج سب کچھ کلیئر کر دیا ہے۔ کلیئر انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ یہاں پر کیوں آئی ہوں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس علی ہوتا ہے، نینا کا بیٹا، نینا سے ملوانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ پہلے کو فاطمہ نے بھی ایک بلاگ ڈالا ہوا تھا جس میں انہوں نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا کہ میری ساس روٹ کر گئی ہے، کیا وہ واپس آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ تو وہ بتا رہی تھی کہ نہیں، میری ساس روٹ کر نہیں گئی، کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، لوگ ویسے کمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے خود اپنے سے بنا لیا ہے، کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کی ساس جو ہے وہ روٹ کر گئی ہے یا واپس نہیں آئے گی۔ تو خیر سے انہوں نے کہا ہے جتنی انہوں نے میری ہیلپ کی ہے، کافی ٹائم وہ میرے پاس گزار کر گئی ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اللہ پاک ان کا بھلا کرے، کافی دعائیں دے رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جلد ضرور واپس آئیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے کام میں، تو علی کیونکہ کمزور ہے تو اس لیے اسے یہاں سے وہاں پر لے جاتی ہیں کراچی میں، کیونکہ سردی کا ٹائم وہ وہاں سپینڈ کر لے گا، جب زیادہ سردی ہوگی تب بھی کراچی چلی جاؤں گی، جب زیادہ گرمی ہوگی تب بھی کراچی چلی جاؤں گی۔ تو یہی سیم باتیں جو ہے نا وہ روبینہ آنٹی نے آ کر اپنے بلاگ میں کہی ہیں کہ میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ علی بہت چھوٹا ہے، علی کمزور ہے، اسے سردی بھی لائی جاتی ہے، اور میں اب یہاں پر رہوں گی، کچھ وقت یہاں پر گزاروں گی، پھر بھاول پر چلی جاؤں گی، ڈی ڈی کے پاس، پھر چلی جاؤں گی بابر کے پاس، تو اسی طرح میں بچوں کے پاس ٹائم گزارتے پھروں۔ آپ دیکھیں علی کو لے کر کے کبھی یہاں پر گھوم رہی ہیں، کبھی یہاں پر گھوم رہی ہیں کہ علی کو سردی لگتی ہے تو میں اس لیے یہاں پر آ گئی تھی۔ ارے وہاں اس کے کراچی میں اس کے ماں باپ ہیں، نینا سے کہو کہ کس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہو، کس لیے کما رہی ہو، کون آگے نہ تو اگر نینا نے کہا ہے، چند دن پہلے میں نے اس کا بلاگ دیکھا، چند دن پہلے نہیں بلکہ چند ماہ پہلے اس کا بلاگ دیکھا تھا، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میری اب کوئی خواہش نہیں ہے کہ کوئی میرا بچہ ہو، میں ایک ہی بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، ایک ہی بچے کو پالنا چاہتی ہوں۔ تو جب آپ کو زندگی میں ایک ہی بیبی چاہیے، ایک ہی بچہ چاہیے، تو پھر کم از کم اس کے تو لاڈ نخرے اٹھا لیں۔ پھر آپ بھی عائشہ کی طرح بیٹھ جائیں گی یہ تو میرا ہے ہی نہیں، اس کو بھی وہی سکھا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کے پاس وہ پھر نہیں رہے گا، آپ کے پاس نہیں رہے گا تو پھر آپ کو اس چیز کی بڑی تکلیف ہوگی۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے بچے کو سنبھال لیں اور اسے ماں کا پیار دیں۔ اور روبینہ آنٹی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں کبھی یہاں پر، اسے سردی لگ رہی تھی تو میں اسے یہاں پر لے آئی ہوں، میں آپ اسے وہاں پر لے کر جاؤں گی۔ آپ اپنی بیٹی کے پاس ٹک کر بیٹھ جائیں، اس کے پاس جو کوئی بندہ نہیں رہتا، اس کے پاس کوئی بندہ نہیں رہتا، تو آپ اپنی بیٹی کے پاس رہیں، اس کا بچے کا خیال رکھنا ہے تو اس کو بچے کا بھی خیال رکھے، خود بھی وہاں رہیں اس کے پاس، کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نینا آپ کو بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ پھر اس طرح کے معاملات ہیں، لوگ تو بات کریں گے نا، تو یہ بچے کے لیے بھی ٹھیک ہے، اس کے فیوچر کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور جو اپنا روبینہ آنٹی ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک اس بیچارے علی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نجمہ باجی کا بھی بلاگ آیا ہوا تھا جس میں انہوں نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوگا اور میں اس وجہ سے بڑی پریشان ہوں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے تندرستی عطا فرمائے، بچے چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے، وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور انہیں
ایسی کوئی پرابلم نہیں. ویسے مسئلہ تو بنتا ہے نا, بچوں کو اس چیز کی تکلیف تو ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے. وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کی جو ہے ہارٹ بیٹ نا نارمل نہیں ہے, تو اس لیے آپریشن کروانا ہے. تو اللہ پاک صحت والا بچہ انہیں عطا فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں اور اللہ پاک معاملات ٹھیک رکھے. پر بندے کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے سب کے لیے. تو اللہ پاک سب کے نیتوں کو جاننے والے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.